بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بچوں، سب سے بڑی عزت کی چیز ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے۔ کہیں کی دولت ہے بچوں؟ قرآن کی دولت۔ جس بندے کو اللہ نے قرآن کی دولت دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی دولت دے دی۔ بچے تو بہت ہیں، اتنے بچے نہیں جتنے آپ یہاں ہیں، آپ سے زیادہ باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے لیے جن کو چنا ہے وہ یہاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ہزار کمی ہے، لیکن اللہ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو ہم کو اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کا گھر پاک ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم ناپاک ہو، اللہ نے چن لیا ہم کو اپنے پاک کلام سے جوڑ کر اپنے پاک گھر میں بلا لیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن عزت والے وہی ہیں جو اس عزت والے کلام سے جڑ گئے۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو ایک تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو اپنے پاک کلام سے جوڑ دیا۔ اور ہم 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں۔ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، کہتے ہیں نا دیہاتی لوگ، کوئی لال نہیں لٹک رہے ہم میں۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے چن لیا۔ وہ انتہائی مہربان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب اللہ ہم کو اتنا انعام دے رہا ہے کہ ہم کو اپنے پاک کلام سے جوڑ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے ہم کبھی کبھی اس پر غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو اپنے پاک کلام سے جوڑا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی چیزیں عزت کی ہیں، کسی کے پاس مکان ہے تو عزت کی چیز سمجھتا ہے، دولت ہے تو عزت کی چیز سمجھتا ہے، گاڑی گھوڑے ہیں تو عزت کی چیز سمجھتا ہے۔ ارے اصل عزت جو ہے نا وہ قرآن ہے۔ سب سے بڑی عزت کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشراف هذه الامہ حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ معزز لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیں اور رات کو تہجد پڑھیں۔ یہ ہیں معزز لوگ، چاہے ان کے پاس مرسیڈیز ہو نہ ہو، چاہے جھگی اور جھونپڑے میں رہتے ہوں، لیکن اگر اللہ نے سینے میں قرآن محفوظ کر دیا تو یہ عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اس لائق بنا دے۔ اب بچوں سے ایک بات یہ کہنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی دولت ہوتی ہے، اس کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ اپنی والدہ کی سونے کی انگوٹھی لے گیا گھر سے، کھیل رہا تھا اس سے، جلیبی کی دکان کے آگے وہ کھیل رہا ہے، جلیبی والے نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اس بچے سے اس سونے کی انگوٹھی کو کیسے ہڑپوں، تو وہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ تیری جو انگوٹھی ہے یہ میٹھی ہے کیا؟ اس نے کہا میٹھی تو نہیں ہے، اس چکھ کے دیکھنا، نہیں میں تو کوئی ذائقہ نہیں، تیری جلیبی میٹھی ہے، چکھ کے دے۔ اس کو ایک جلیبی کھلائی، بچہ کو تو وہ اچھی لگی نا جی، انگوٹھی میں تو کوئی ذائقہ نہیں۔
اور جلیبی میں ذائقہ. تو بچے کو کہا دیکھ اگر تو یہ چیز مجھے دے دے تو میں تجھے یہ اتنی اچھی چیز دے دوں. بچہ تیار ہو گیا. وہ سونے کی انگوٹھی اس کو پکڑائی اور 2-4 جلیبی لفافے میں لے کر خوش ہو گیا. واہ کہ میں کتنا کمال کا میں نے کام کیا ہے کہ میں نے سونے کی انگوٹھی دے دی اور میٹھی میٹھی گرم گرم جلیبی کھا لی. وہ خوش ہو رہا ہے. اور جب گھر گیا اور جب بات کھلی اور پتہ چلا تو گھر والوں نے تنبیہ کی. گھر والے وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے ٹوٹا کا کام کیا ہے اور بچہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے نفع کا کام کیا ہے. ایسے ہی بچوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ایک وقت پڑھنے آنا ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے. حدیث میں ہے جو بندہ صبح یا شام مسجد میں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے, جو کچھ دنیا میں ہے, دنیا اور دنیا میں جو کچھ وہ سب سے بہتر ہے ایک آیت سیکھنا. اب جلیبی والے باہر ہیں, کوئی کہتا ہے کہ چلو دعوت ہے, تو بچے سے سونے کی انگوٹھی لے کر وہ جلیبی دے دیتے ہیں, اس کو دعوت میں لے جاتے ہیں, مدرسے کی چھٹی کروا دیتے ہیں. یہ جلیبی والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتنگ کا دور ہے, پتنگ اڑا دو, آج مدرسے کی چھٹی کر لو. اب وہ جناب جو ہے وہ پتنگ کے چکر میں مدرسے کی چھٹی کر لیتا ہے, کبھی دعوت کے چکر میں مدرسے کی چھٹی کر لیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, شادی کسی اور کی, دور پر ایک رشتے دار, چھٹی کر رہا مدرسے کی یہ بچہ. تو میرے بچوں اس بات کو سمجھو, اس بچے کے ساتھ جیسے وہ اچھا نہیں ہوا کہ سونے کی قیمتی انگوٹھی دے دی اور اس کے بدلے میں چند ٹکوں کی جلیبی کھا لی, ایسے ہی وہ بچے جو مدرسے کی چھٹی کر کر کہیں پتنگ کے چکر میں اور کہیں تفریح کے چکر میں, کہیں دعوتوں کے چکر میں اپنے مدرسے کا نقصان کرتے ہیں اور بہت بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. آج ان بچوں نے قرآن شریف پورا کیا تو ہمیں اچھا لگا نہیں لگا, دل خوش ہوا نہیں ہوا. تو ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھے گا کون؟ جو پابندی سے آئے گا. کون پڑھے گا بھائی؟ بولو بچے بولو, کون پڑھے گا؟ جو پابندی سے آئے گا, جو کبھی چھٹی نہیں کرے گا, جو مدرسے کو اہمیت دے گا, جو مدرسے کا ادب کرے گا, جو پڑھائی کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں, مدرسے سے متعلق جتنی چیزیں ان کا ادب کرے گا. اب آج کی اس مجلس میں ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بلا ناغہ پابندی سے پڑھنے آئیں گے. انشاءاللہ چھٹی نہیں کریں گے, پتنگ نہیں اڑائیں گے, اور مدرسے کی ایک ایک چیز کا ادب احترام کریں گے انشاءاللہ. قرآن کا ادب. میں کہتا ہوں بچوں سے پڑھنے آؤ تو گھر سے صابن سے ہاتھ پیر دھو کر آؤ, پاک صاف. اچھا اللہ کی ذات پاک, اللہ کا کلام پاک, اور ہم اس میں بغیر دھلے ہاتھ لگا دیں تو ہم صابن سے ہاتھ پیر دھو کر آئیں. جو وضو کرے تو اس بات کا خیال کریں ہمارے ہاتھ میں, بچے ہاتھ میں لکھ لیتے ہیں نا جی, گندے سندے ہاتھ ہوتے ہیں, ہم یہاں بچوں کو بھیجتے نیچے, چل صابن سے ہاتھ دھو کر آ, چل پیر دھو کر آ. میں نے ایک مرتبہ میں راستے میں کھڑا ہو گیا حرم شریف میں کہ یہاں امام حرم کو قریب سے دیکھوں گا, موقع لگ گیا تو مسافہ کریں گے. تو شیخ عبداللہ الجوہنی آ رہے تھے بالکل قریب سے. میں نے دیکھا کہ پولیس والے تعینات ہیں, یہ تو مسافہ کرتے ہیں تو
مجھے پکڑ کے پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، میں کہ مسافہ تو نہیں کرنا، سلام کریں گے۔ اب جب تک اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، جب تک کچھ خوبیاں سامنے نہیں آتی ہیں، اور جب فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں آمنے سامنے، جب خوبیاں سامنے آتی ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دلہن بھی اتنی نہیں سجائی جاتی ہوگی اور دلہا دلہن بھی اتنی تیاری کے ساتھ نہیں آتا ہوگا جتنا امام حرم مسجد میں نماز پڑھانا آتا ہے۔ جب میرے قریب سے وہ گزرے، میں نے سلام کیا، میں حیرت میں رہ گیا، ایسا لگ رہا جس کو فرشتہ، بالکل نہا دھو کے صاف ستھرے بہترین کپڑے، عطر وعطر۔ کیوں بھائی؟ نماز پڑھنا آ رہے ہیں، اور نماز کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ قرآن۔ بغیر قرآن کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب مدرسہ آئے نا جی، چاہے ہمارے کپڑے پرانے ہوں، چاہے ہمارے کپڑوں میں پیون لگ رہا ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاک صاف ہوں، پاک بھی ہوں اور صاف بھی ہوں، ہمارا ہاتھ صاف ستھرے ہوں۔ تو ایک تو یہ بات آپ سمجھیے کہ ہم یہ اپنے حدیث میں ہے کہ تمنا کرنی چاہیے اس بات کی، کسی قرآن پڑھنے والے ماہر کو دیکھ کر کہ کاش میں بھی ایسا قرآن پڑھوں، تو انشاءاللہ بہترین قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اذان بھی سیکھو، اذان اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی ہماری اذان سنے تو اس کو یوں محسوس ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں، حرم میں ہوں۔ انشاءاللہ ایسی اذان پڑھیں گے، اور قرآن پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے کہ ہمارا قرآن سننے والا یہ بھول جائے کہ میں حرم کے امام کا قرآن سن رہا ہوں یا اپنے بچے کا قرآن سن رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور بھائی حاصل اس کو ہوتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو مدرسہ کے اصول اور ضابطہ کو خیال رکھے، پابندی سے آئے، ادب احترام پورا کرے۔ تینوں بات یاد رکھیں گے، جتنے مدرسے کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے آئیں گے انشاءاللہ، اور ادب احترام۔ اپنے استاذ کو یہ سمجھو کہ مجھے جو استاذ ملا نا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی استاذ ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی مرید کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرے شیخ سے بڑا دنیا میں کوئی شیخ ہی نہیں ہے، تو اس کو فیض حاصل ہوگا۔ ایسے ہی بچے یہ سمجھے کہ میرے استاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ اب آگے استاد کا کام ہے وہ اپنے بڑوں کو اپنے سے بڑا سمجھے، لیکن میرے لیے تو مجھے فائدہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی ایک تو نل لگا ہوا سونے کا، ایک نل لگا ہوا چاندی کا، اور ایک نل لگا ہوا پلاسٹک کا۔ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ کو دودھ مل رہا پلاسٹک والے نل سے، سونے اور چاندی والے نل سے آپ کو دودھ نہیں مل رہا، تو آپ کے لیے تو وہ پلاسٹک والا نل ہی سونا چاندی کا نل ہے۔ بھئی میرے کام جہاں سے ہو رہا ہے میرے لیے تو وہ ہے اہم۔ اب میں یہ کہوں صاحب میں اہمیت تو دوں گا اس کو، دودھ پیوں گا یہاں سے، تو یہ میرے لیے تو جہاں سے دودھ مل رہا ہے نا وہی سونا چاندی کا نل ہے۔ ایک آدمی کو آب حیات مل جائے، یہ کنواں ہے صاحب، اس میں کون سا پانی ہے؟ آب حیات کا پانی ہے، اس میں آب حیات ہے اس میں، لیکن اس میں ملے نہیں یہ گھونٹ بھی پینے کو۔ اور ایک ہمارے محلے کا کنواں ہے، اس میں سے ہم پیٹ بھر کے پانی پیویں اور جناب جو ہے کہ ضرورت پوری کریں، تو ہمارے لیے تو یہی آب حیات ہے جی۔ تو ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ مدرسہ کا ادب، مسجد کا ادب، چٹائی کا ادب، ٹپائی کا ادب، قرآن کا ادب، جیسے اپنے لیے کپڑے سلواتے ہیں نا، قرآن کے لیے جزدان سلوائیں، جیسے اپنا آپ کو اچھی جگہ سیف جگہ رکھنا، آرام کے لیے لیٹنا بیٹھنا، ایسے قرآن پاک کو بھی اچھی جگہ رکھنا، صاف جگہ رکھنا، صحیح طریقے سے رکھنا۔
ہم خود اچھی طرح بیٹھنا پسند کرتے ہیں، قرآن کو اچھی طرح رکھیں اور استاذ کی برائی اور غیبت نہ کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے؟ غیبت کریں گے، عمل کریں گے؟ بتاؤ زور سے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پڑھنا قبول فرمائیں اور ان بچوں کو پڑھانے والوں کو اللہ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید ترقی عطا فرمائیں. یہ بات ذہن میں رکھو، ناظرہ آخری حد نہیں ہے. ہم یہ نیت کریں ناظرہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد حفظ بھی کریں گے اور اس کے بعد عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ کے یہاں عمل پر ملے گا، اور عمل جب کرے گا جب آدمی کے پاس علم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی